बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अखलाकी अमराज के हवाले से आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो सुनी सुनाई बातों पे ईमान लेना, मान लेना या अमल करना है। हमारे बड़े अमराज में ये भी एक ऐसा मर्ज़ है कि जो तमाम जो हमारी आवाम है उस पर फैला हुआ है। तमाम पाकिस्तानी इस मर्ज़ का शिकार हैं। सुनी सुनाई बात को मान लेना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक में झूठा होने के बराबर है। यानी उधर आपने मुझे आकर बात सुनाई, उधर मैंने मान ली और फिर आगे भी बयान कर दी, या उसके नतीजे में कोई इक़दामात का फ़ैसला कर लिया, या उसके नतीजे में ताल्लुकात ख़राब कर लिए, या उसके नतीजे में दूसरे को फ़ोन करके उसकी बेइज़्ज़ती कर दी, या उसके नतीजे में रिश्ता तोड़ लिया। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हम कर जाते हैं। तो सुनी सुनाई बातें, खा इल्म का मैदान हो, खा ख़ानदानी मामलात का मामला हो, या सियासत का मामला हो, या इल्म व तहकीक का मामला हो, या गवाही का मामला हो, ज़िंदगी के तमाम मामलात में ये बात हमेशा सामने रखनी चाहिए कि सुनी सुनाई बात की कोई अहमियत नहीं है। सुनी सुनाई बात की कोई अहमियत नहीं है जब तक कि हम उसकी तहकीक कर लें। हमारे मुल्क में अब सोशल मीडिया का भी एक दौर है। इसमें इतनी बातें इस तरह की वीडियोज़ में डाल दी जाती हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और बाज़ लाखैरे जो हैं वो इलाज तक तजवीज़ कर देते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं उसके बाद, बग़ैर तहकीक के सिर्फ़ अपनी वीडियोज़ को मकबूल बनाने के लिए एक हाइप सी क्रिएट कर देंगे कि ये हो गया जी, वो हो गया। वो बेचारे सादा लोग जो हैं उसमें फंस जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो मुआशरे में सनसनी सी फैलाए रखते हैं बाज़ लोग इस तरह के इक़दामात करके। उस सनसनी की वजह से मुआशरे में एक थरथल्ली सी, बेअमनी सी, और बाज़ लोगों के लिए मुस्तकिल तौर पर ऐसे रवैये वजूद में आ जाते हैं पब्लिक में कि जो अच्छे नहीं होते। हमारी सियासत में भी पिछले कुछ बरसों से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि आपने बातें ऐसी बना लेते हैं। तमाम पार्टीज़ में, किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तमाम पार्टीज़ अपने अपने बातों को इस तरह से झूठ का मुलम्मा बनाकर या उसकी अफवाह सी फैला देते हैं जिसके नतीजे में अवाम की राय तब्दील हो जाती है। तो अब अवाम को करने का क्या काम है? उनके करने का काम है कि हर सुनी हुई बात को माना ना जाए। उसको सुन लिया है, ठीक है, आप तहकीक में पड़ जाएं। अगर उसको बयान करना है या उसकी बुनियाद पर राय बनानी है, आपने राय इख्तियार करनी है, तब आपको तहकीक करनी चाहिए, और आपने आगे बयान करनी है तो फिर आपको लाज़मन तहकीक करनी चाहिए। और अपनी राय बनाने के लिए कि आपने एक बात सुनी, उसके मुताबिक आप अपनी राय बनाने जा रहे हैं तो तहकीक करके बनाएं कि वाकई ये बात सच्ची है कि नहीं है। और दूसरों को बयान करने जा रहे हैं तो तब भी तहकीक ज़रूरी हो जाएगी। आपने राय नहीं बनाई लेकिन आप आगे रिपोर्ट कर रहे हैं तो अब भी आपको तहकीक करके आगे बयान करना चाहिए। अगर आप सुनी सुनाई बात आगे कर देंगे तो जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठे के बराबर है। तो हमें ज़ाहिर है कि झूठा इंसान नहीं बनना चाहिए, सच्चा इंसान बनना चाहिए। तो इसलिए सुनी सुनाई बातें जो हैं उनको हमें पूरी तरह से तहकीक करके, इसको कुरान मजीद ने भी बयान किया है। कुरान मजीद ने सूरह हुजरात में इसको इस तरह से बयान किया है कि जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो बैयनो, उसकी तहकीक कर लिया करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी के ख़िलाफ़ इक़दाम कर दो और बाद में पछताते रहो कि हमने सोचे समझे बगैर ये इक़दाम कर दिया। अब फासिक ख़बर लेकर आए, ये हमें मालूम नहीं होता कि किस मौके पर कौन आदमी इस फ़िस्क का काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर बहुत नेक आदमी भी किसी जज्बे का शिकार होकर कोई बात कह देता, उसको गुस्सा आया हुआ है, उसने एक जुमला बोल दिया, उसको मोहब्बत का शिकार है तो उसने बात गोल कर दी है। तो अब जो कुछ आप सुन रहे हैं वो एक लम्हे के लिए होने वाले फ़िस्क की वजह से एक गलत इत्तला आप तक पहुँच गई है। और बाज़ लोग तो होते ही इस तरह के हैं कि वो फ़साद पैदा करना चाहते हैं, इधर लगाई बुझाई करना चाहते हैं। तो ये जो अमल है, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना ये मिजाज बना लें। मुसलमानों का मिजाज ये कुरान ने तजवीज़ किया है कि हम अपना मिजाज बना लें कि हम कभी सुनी सुनाई बातों के पीछे ना जाएं, खा वो किसी भी तरीके से किसी भी इंसान की तरफ से आ रही हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मुहक्किक होना, सही बात कहने वाला, कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमारा इत्मीनान हो जाता है, तो उनकी सुनी हुई बात ज़रूर आप आगे बयान कर सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा सोर्स है कि यहाँ से आम तौर से सही बातें ही आती हैं। तो इस तरह की चीज़ों की एहतियात लाज़मन करनी चाहिए कि बस ऐसे ही कोई बात सुनी,
اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے بارے میں اپنی رائے خراب کر لیتے ہیں۔ ایک بہن نے آ کر یہ بات بتا دی، دوسرے نے آ کر وہ بتا دی، تیسرے نے آ کر وہ بتا دی، تو ہم اپنی رائے چینج کرتے رہتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں۔ وہ ایک معصوم آدمی ہماری نظروں میں ایک برا انسان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جو پبلک میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ہے، اس کو کسی نے ایسے ہی بدنام کرنے کے لیے ایک بات گھڑ کے پیش کر دی ہے، ایک سیاستدان ہے ایسی کوئی بات گھڑ کے پیش کر دی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے اوپر بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ وہ بات اگر اپنی رائے بھی بنا رہا ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی تحقیق شدہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک اصولی ہدایت بھی ہمیں دی ہے اس معاملے میں کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے پیچھے درپے نہ ہو جایا کرو جن کا تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، پکا یقینی علم نہیں ہے۔ تو جتنی چیزیں یقینیات پہ کھڑی ہوں گی اس کے اوپر ہم رائے بھی بنا سکتے ہیں، اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری بات یقینیات پر نہیں کھڑی ہے، سنی سنائی باتوں پر، اور دین کے اندر آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے دین میں اس کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ ہم نے آنے والی رپورٹس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک وہ رپورٹس جو تواتر کے ساتھ آ رہی تھی اور ہم نے کہا کہ یہ یقینی ذریعہ ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ دوسرا ذریعہ تھا وہ خبر واحد کا تھا۔ تو ہماری امت نے، اب تمام علمی لوگوں نے، علماء نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ ظنی ذریعہ علم ہے، اس کے اوپر ہم یقین تو نہیں رکھیں گے لیکن عمل کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر۔ اور تیسرا ذریعہ ہم نے کہا کہ وہ مشکوک باتیں ہیں، وہمی باتیں ہیں، ان کو ہم ہرگز اپنے علم کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہی رویہ ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے کہ جو یقینی سورسز ہیں اس کی بات تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، آگے بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ظنی سورسز ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور رائے بنانے سے پہلے اور بیان کرنے سے پہلے اب اس بات کو ثابت کر لینا چاہیے۔ اور جو تیسرے درجے کی روایتیں ہیں کہ بالکل جس آدمی کا بھی پتہ نہیں ہے، جس چینل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے بات آ رہی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیشہ سن کے ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ یہ لازمی رویہ ہے جو بندہ مومن کو اختیار کرنا ہے۔ اور سنی سنائی باتوں میں پھر کچھ ہمارے سماجی مسائل آ جاتے ہیں۔ سماجی مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے زندگی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور علمی میدان میں بھی بہت سارے علمی باتیں، بہت ساری دینی باتیں بس سنی سنائی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے ہی واقعات، قصے، کہانیاں ہیں جو ہم نے دین کا حصہ بنا لیے ہوئے، کتنے ہی فتوے ہیں جو ہم نے دین کا حصہ بنا لیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کسی علمی کتاب میں موجود نہیں ہوتے، بس وہ کسی نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا، کسی مولوی صاحب نے تقریر کر دی، جذبے میں آ کر آپ نے دین کا حصہ بنا دیا۔ تو اس طرح سے دین بھی بگڑتا جاتا ہے، علم بھی خراب ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں، مثلاً ایک دفعہ کسی نے کہا جی کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سورج جو ہے وہ 3 دفعہ مشرق سے نکلے گا اور تیسری دفعہ پھر اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ مغرب سے نکل آئے، تو یہ واقعہ ہو گیا سائنس میں اور یہ عمل ہو گیا جی، ثابت ہو گیا ہے۔ اب وہ جا کر اٹھا کر دیکھا تو وہ بات ہی دوسری تھی۔ تو بس وہ لوگ اس طرح کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں، حقیقت ان کی کوئی اور ہوتی ہے لیکن بس وہ مشہور کر دی گئی، حالانکہ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، مشرق سے طلوع ہوا۔ لیکن باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ پھر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے اثر میں چلے جاتے ہیں۔ تو دین کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے، اپنی سیاست کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک، قوم، اپنے ضمیر، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ ہم سچائیوں کے اوپر اپنے گفتار کی، اپنے کردار کی، اپنے عمل کی بنیاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف سنی سنائی باتوں، سارا انبار ہی ہمارے دماغ میں سنی سنائی باتوں کا ہو۔ یہ لازمی طور پر ہمیں اس کا فرق کرنا چاہیے کہ ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ، اب اس میں آپ کہیں گے کہ بھئی تم اتنی مشکل بات بتا رہے ہو کہ ہم سنی سنائی باتیں آگے بیان نہ کریں، تو یہ تو بڑا سنگین کام ہو جائے گا۔ کوئی سنگین کام نہیں ہے، آپ معلومات اکٹھی کر لیں اس موضوع پر، لوگوں سے معلوم کر لیں، یقینی ذرائع سے معلوم کر لیں کہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کو بیان کر لیں، ورنہ خاموش رہیں۔ سچی باتیں بیان کرنے والی جو ثابت شدہ باتیں ہیں وہ بھی بہت ہیں، تو جھوٹی باتوں کا سہارا لے کر اپنی مجلسیں گرم کرنا یا اپنے گفتگویں کرنا یا اپنے دوستوں کو
خوش کرنے کی کوشش کرنا یا بعض عزیزوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں لگام بھی لگانی چاہیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مجلس لگانے والے، مجلس میں بیٹھ کے گپ شپ لگانے والے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر بتا دینا چاہیے کہ اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے، بس یہ اس طرح کی بات ہے، تو ہم دل لگی کے لیے یا حظ اٹھانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کو کسی آدمی کے نام سے، کسی شخص کے نام سے پھر منسوب نہیں کرنا چاہیے، تاکہ بس ایک لطیفے کے طور پر رہ جائے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو علاج اس کا یہی ہے کہ ہمیں پھر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کیا جھوٹے انسان ہیں جو سنی سنائی باتیں آگے کر دیں گے، یا ہم موم کے پتلے ہیں کہ جو ادھر سے بات آئی ہم مان لیں گے۔ بندہ مومن کی ایک ہی وصف ہے جو اسے تمام دنیا کے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، وہ اس کا سچائیوں پر، یقینیات پر کھڑے ہونا ہے۔ مومن ہر بات میں یقینی بات پر کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ یقینی بات نہیں ہے تو وہ آگے بیان نہیں کرے گا، اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرے گا۔ جب بات یقینی ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، تو پھر وہ عمل بھی کرے گا۔ اور ہماری امت میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں اتنے، اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے کہ ہم اپنے فرقوں کی بات سنتے ہیں اور اس کے اوپر سر دھنتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا بہت سارے مقامات پہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور جو باتیں تمام مسالک کے درمیان مشترک ہیں وہی باتیں ثابت شدہ ہیں، وہی باتیں ٹھیک ہیں۔ تو ہم اپنے مسالک میں بھی، اپنے گھروں کے مسائل میں بھی، اپنے سماجی مسائل میں بھی، اپنے معاشرے کے مسائل میں بھی، سیاست کے مسائل میں بھی، علمی مسائل میں بھی اور دینی مسائل میں بھی اس بات کی پوری یقین دہانی کریں کہ جو بات میں ماننے جا رہا ہوں اور جو بات میں آگے کرنے جا رہا ہوں وہ دونوں سچی ہونی چاہیے، ثابت شدہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں بھی گناہ گار ہوں گا، اور جس کو میں نے سنایا ہے وہ بھی آگے پھر اس پر عمل کرے گا، تو اس کا گناہ بھی میرے کھاتے میں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔